ہم صاحب یہ جو بات کہ اسلام تو عموماً ہم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا، قرآن نے آ کر اسلام کی بات کی، اور یعنی یہ ایک عام تصور ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر جو دین آیا، ہر نبی لے کے آئے، جو رسول لے کے آئے، وہ اسلام ہی تھا۔ یہ محض غلط فہمی ہے، یعنی یہ تو قرآن مجید سے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، اسلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں سے بھی آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ وہاں مخاطب بنی اسماعیل ہے، بنی اسماعیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنے لیے مشرکانہ مذہب ایجاد کر لیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارے باپ نے تمہارا نام یہی رکھا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور نام تھا ماننے والوں کا، یعنی تمہارے باپ نے جب اپنی وصیت تمہیں کی، جب تمہیں اس بات کی نصیحت کی کہ تم نے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو یہی نام تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب بھی ہیں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو شخصیات سے نسبت دیتے ہیں، قبیلوں سے نسبت دیتے ہیں، علاقوں سے نسبت دیتے ہیں۔ ان تمام نسبتوں سے بالا تر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے، یعنی نہ یہ کسی وطن میں بند ہے، نہ کسی رنگ میں بند ہے، نہ کسی خاص شخصیت سے اس کی وابستگی ہے، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنا نہیں رکھی، اس کی تجدید کی ہے، اسے زندہ کیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دین میں جو خرابیاں پیدا کر دی گئی تھیں، لوگوں نے جو بدعتیں پیدا کر دی تھیں، انحرافات پیدا کر دیے تھے، جہاں جہاں ڈیویشنز ہو گئی تھیں، ان کو دور کر کے اس کو بالکل صاف صورت میں دنیا کو دیا ہے۔ ریفرمیشن آپ کہہ لیں اس کی ایک طرح سے۔ یہ حضور کا اصل جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے قدیم علماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت حنیفی کا مجدد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ملت حنیفی سے کیا مراد ہے؟ ملت حنیفی سے مراد ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لگا لینے والی ملت، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ دین کے دو دور ہیں، ایک دور وہ ہے کہ جس میں انفرادی طور پر شخصیات کا انتخاب کر کے ان کو نبوت دی گئی، دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو، ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہے، یعنی ان کے دو بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کی اولاد میں سے سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابراہیم کی پوری میراث کے طور پر رکھی گئی ہے، یعنی حضور نے آ کر سیدنا ابراہیم کے دین کو زندہ کیا، اس کو پاک صاف کیا، اس کو انحرافات سے نکالا، اور بالکل اس کی پیور صورت میں، اس کی بالکل واضح شکل میں اس دنیا کو دے کر دنیا سے رخصت۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا پیچھے جائیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اصل اسلام خدا کی معرفت ہے، جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ جب ایک انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، یا کائنات کی اسٹڈی اور مشاہدہ کرنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو وہاں سے دین پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اسلام میں دور اول سے آج تک ایسے ہی ہے، انبیاء ایسے لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو ہمیں ایسے پہنچایا گیا۔ اب یہ آگے پھر اس میں انبیاء کیوں نہیں آئے، یہ سوال کو ہم نے رکھا ہوا ہے ایک اور بحث کے لیے، رسالت کی جو بحث ہوگی اس میں۔ لیکن آپ اس کی وضاحت فرمائیے کہ کیا یہ اصل اسلام ہے، بالکل کور، جو بالکل اس کا اصل مغز ہے، وہ خدا کی معرفت ہی ہے؟ اس پہلو سے تو پھر بہت سارے ادیان میں یہ چیز کامن ہے، تو پھر اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ یعنی خدا کی معرفت اس لحاظ سے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ پوری بات، پورا میسج یہ ہے۔ اگر آپ چند لفظوں میں اسلام کی حقیقت بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، جس وقت میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے، مجھے اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی کسی اور بنیاد پر نہیں، علم و عمل کی اصلاح پر ہوگی، میرے تزکیے اور میری پاکیزگی پر ہوگی، میرے اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ جیسے ہی میں مانتا ہوں تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اب میں اسلام میں ہوں، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے اب میں جی رہا ہوں۔ پھر بعد میں جو کچھ ہے وہ اس کی تفصیلات ہے، اور تفصیلات کے معاملے میں قرآن نے بڑی صاف بات کہہ دی ہے کہ اس تفصیلات کے بھی دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہے، اور ایک کا تعلق قانون سے ہے۔ ایمان اور اخلاق کے معاملے میں نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی اختلاف تھا، نہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں کوئی اختلاف تھا، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان اور اخلاق تو تمام تر یکساں رہے ہیں،
لیکن شریعت اور قانون اور شریعت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہم یہ دونوں لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں کچھ لیگل آپ کو پابندیوں کوئی ضوابط ہے، کوئی ضوابط ریگولیشن قائم ہے۔ کیے جاتے ہیں یا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ حصہ ایسا ہے کہ جو حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتا رہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض صورتوں میں مختلف بھی رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ جو ایمان اور اخلاق ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشترک میراث ہے جو پیغمبروں کی طرف سے آئی۔ اب پیغمبر کی دعوت نہیں کسی کے پاس، لیکن وہ اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی اپنا اخلاق کا کوئی اصول خیر و شر کے جاننے کا، یہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جو نہیں مانتے وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، یعنی مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسمان سے ایک بات آئے گی اور وہ آپ کی فطرت کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے اجنبی ہوگی۔ انسان کے اندر جو کچھ ہے اسی کو ابھارا جاتا ہے، جو کچھ انسان لے کر آیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب دین کا تعارف کراتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہدایت ہے اللہ کی جو اس نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی، پھر انبیاء علیہم السلام نے آ کے اس کی تفصیل کر کے اس کو متعین کر کے انسان کو دے دیا، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یہاں اس بات پر البتہ ضرور تنبیہ حاصل کر لینی چاہیے کہ ایک دین وہ ہے، یعنی جو ادیان کا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، ایک دین وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ یہ ساری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو دین دیا وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اسی طرح سے پہلے نبیوں کو دیا گیا۔ دیکھیے اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو دین ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کی نصیحت ہم نے آپ کو کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، یہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، یہی مسیح علیہ السلام کو دیا تھا، سب کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان اقیموا الدین، اس دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، اس کو اپنی زندگی کا دستور، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، ولا تفرقوا، اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔